بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے کہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہاروت و ماروت کون تھے؟ بائبل کا کنواں کہاں ہے؟ اور ہاروت و ماروت کا جادو کس طرح کا تھا؟ یہ وہ پراسرار سوالات ہیں جن کے جوابات تو بہت ہیں اور لکھنے والوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ان قصے کہانیوں میں حقیقت کو تلاش کرنا گہرے سمندر سے موتیاں نکالنے کے برابر ہے۔ ہاروت و ماروت کے متعلق بنیادی طور پر دو طرح کی روایات ملتی ہیں، ایک وہ جو قرآن و حدیث اور تابعین کے اقوال میں موجود ہے، اور دوسری وہ جو تورات و انجیل اور اسرائیلی روایتوں میں آتی ہے، جبکہ ان اسرائیلی روایتوں کی بیشتر علماء اور مورخین نے تائید کی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان دونوں روایتوں اور واقعات کو مکمل پیش کریں گے۔ روایتوں کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ آسمان اور زمین کے درمیان سے پردوں کو ہٹا دیا گیا، تو فرشتوں نے زمین میں آباد انسانوں کو دیکھ کر تعجب کیا اور بولے، یا رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہیں آتے، جبکہ یہ بنی آدم گناہوں میں اتنے مبتلا ہیں کہ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کبھی تیری نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اگر یہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو تم بھی اس طرح گناہ میں ملوث ہو جاؤ گے، لیکن فرشتوں نے کہا ہم ایسا ہرگز نہ کریں گے۔ لہٰذا اللہ کے حکم سے فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے دو بہترین اور اطاعت گزار فرشتوں کو چن لیا، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں میں انسانی فطرت اور شہوت ڈال کر دنیا میں بھیجا۔ وہ شہر بائبل میں دو خوبصورت انسان بن کر آئے اور قاضی کے مقام پر مقرر ہوئے، جہاں وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک عورت ان کے پاس اپنا مقدمہ لے کر آئی اور کہا کہ اس کا شوہر اسے بہت پریشان کرتا ہے۔ ہاروت اور ماروت نے جب اس عورت کو دیکھا تو اس کے حسن اور اس کی خوبصورتی سے مرعوب ہو گئے اور اس پر عاشق ہو گئے۔ انہوں نے اس عورت سے زنا کی خواہش کی، تو عورت نے ان سے کہا کہ تمہاری یہ خواہش میں تبھی پوری کروں گی جب تم بت کی پوجا کرو، شراب پیو اور میرے خاوند کو قتل کر دو۔ ہاروت و ماروت نے شراب نوشی کو چھوٹا گناہ سمجھ کر پی لیا اور نشے کی مستی میں دو اور کبیرہ گناہ کر بیٹھے۔ اس عورت نے ان سے آسمان پر چڑھنے کا عمل بھی سیکھ لیا، جس کے ذریعے وہ آسمان پر جاتے تھے۔ جب عورت اس عمل کے ذریعے آسمان پر گئی تو اللہ کے حکم سے اسے ستارے کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ کیونکہ اس عورت کا نام زہرہ تھا، اس لیے وہ سیارہ زہرہ کہلایا، جسے آج وینس کہتے ہیں۔ اس گناہ کی وجہ سے ہاروت و ماروت خود وہ اسم اعظم بھول گئے جسے پڑھ کر وہ آسمان پر جاتے تھے، اور بطور سزا انہیں بائبل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا، جہاں وہ قیامت تک یوں ہی قید رہیں گے۔ یہ ایک اسرائیلی روایت ہے جسے امام ابن کثیر اور فخر الدین رازی جیسے مفسرین افسانہ اور من گھڑت کہانی قرار دے کر سختی سے رد کر دیتے ہیں۔ وہیں امام سجوتی جیسے علماء اس روایت کو مستند مانتے ہیں۔ ہاروت و ماروت اور شاہ بائبل کے سلسلے میں ایک اور روایت کثرت سے بیان کی جاتی ہے، جس کے مطابق زمانہ ایسا تھا جب شہر بائبل روئے زمین پر تہذیب و تمدن کا مرکز تھا۔ یہاں کے لوگ باطل خدا کی پرستش کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی قسمت ان سے وابستہ سمجھتے تھے، اس لیے علم نجوم اور علم فلکیات میں بڑے ماہر تھے۔ ان کے بت قدوں میں ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ یہ لوگ جادو، تنتر منتر، سفلی کو بہت اہمیت دیتے تھے اور اس علم کے ذریعے معاشرے میں خوب فسادات پھیلاتے تھے۔ یہ لوگ طلسم، جادو، تنتر منتر میں بہت آگے بڑھ گئے۔ ان میں بڑے بڑے جادوگر موجود تھے۔ ان کی تاریخی کتابوں میں جگہ جگہ جادو اور تنتر منتر ہی نظر آتا ہے۔ ان کا جادو دور دور تک مشہور تھا۔ مختصر یہ کہ اس شہر کا باشندہ ہونا ہی جادوگر ہونے کی علامت تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس شرکیہ عمل سے روکا۔ ان کا سحر اور جادو کی کتابوں کو ایک جگہ جمع کر کے اپنی عظیم کرسی کے نیچے دفن کر دیا، تاکہ اس عظیم فتنہ انگیز علم کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے۔ جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو شیطان نے ان کتابوں کو دوبارہ زمین کھود کر نکالا اور لوگوں سے کہا کہ سلیمان علیہ السلام پیغمبر نہیں تھا، بلکہ ان کتابوں کے ذریعے حکومت کیا کرتا تھا۔ لہٰذا ہوا میں اڑنا، جنات پر قابو پانا اور سلیمان علیہ السلام کے غیر معمولی معجزات دراصل جادو اور سحر کا عمل تھا۔ بنی اسرائیل نے اس کی پیروی کی اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا، لہٰذا دوبارہ یہ شر انگیز علم اس قوم میں سرایت کر گیا
اللہ نے سلیمان علیہ السلام پر لگائے الزام اور تہمت کی نفی کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا۔ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس چیز کی بھی جو شہر بائبل میں ہاروت و ماروت و فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بن۔ لہٰذا جب یہ ساحر کا علم بائبل میں عام ہو گیا اور لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کا باعث بن گیا، تو اللہ نے 2 فرشتوں کو انسانی صورت میں معمور کیا کہ وہ جادو کے عوامل اور اس کے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں، تاکہ وہ جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھی، حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے اور ان کے لیے صراحتاً کہتے تھے کہ یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے کہ انسانوں کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث تھا۔ بعض عربی داستانوں میں اس کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ یہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت و ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم بھی سیکھا، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر حلہ کے قریب ایک کھنڈر میں موجود قدیم کنواں ہے، وہاں سے بائبل کی سرد شروع ہوتی ہے۔ یہ اس کنویں کو ہی شاہ بائبل قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ سفلی اور جادو ایک شرکیہ عمل ہے، مگر یہ کہ اس کا استعمال فساد اور شر پسندی کے خاتمے کے لیے کیا جائے۔ محترم سامعین اکرام، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ ہمارے YouTube چینل طلا وائس آفیشیل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ چینل پر مزید نئی آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔